مختار ثقفی، جس نے حضرت امام حسین اور کربلا کے شہداء کے قاتلوں کا چن چن کر بدلہ لیا، وہ مسلمان تھا یا کافر؟ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ مختار ثقفی کا شمار تاریخ اسلام کی ایک متنازعہ شخصیت میں ہوتا ہے۔ مختلف اسلامی مکاتب فکر میں اس کے کردار اور کارناموں پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مختار ثقفی کی مکمل تاریخ اور اس کے بارے میں اہل سنت کی رائے سے تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں اس کی شخصیت اور کردار پر اہم نکات اور سوالات پر روشنی ڈالوں گا، جیسے مختار ثقفی کا مقصد کیا تھا، اس کی تحریک کا مسلمانوں پر اثر کیا تھا۔ مختار ثقفی کا تعلق عراق کے شہر کوفہ سے تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد بظاہر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا، لیکن بعض اہل سنت علماء کا کہنا ہے کہ اس کی شخصیت کو مثالی نہیں مانا جا سکتا، اور بعض اہل سنت کے مطابق مختار ثقفی کی شخصیت کوئی اتنی زیادہ مثالی بھی نہیں تھی۔ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ان کے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے جس تحریک کو شروع کیا تھا، اس تحریک نے اس کے اقتدار کو بھی عراق میں کافی حد تک مضبوط کیا تھا۔ اس ہی تحریک کی بدولت اسے جنگی مہمات میں کامیابی بھی ملتی تھی۔ مختار کی قوت بازو زیادہ تر اجمی لوگ تھے، یعنی جو لوگ غیر عرب تھے وہی اس کی قوت بازو تھے، اور انہی کے بل بوتے پر اس کی تحریک چل رہی تھی۔ عرب اس میں کم شریک تھے، اس لیے حصول اقتدار کے بعد اس نے اجمیوں کے مراتب بڑھائے، انہیں اکرام و انعام سے نوازا۔ ان کے مقابلے میں عربوں کے ساتھ اس کا سلوک نہایت حقارت آمیز تھا، اس لیے اشراف عرب اس سے بگڑ گئے اور انہوں نے کہا یہ کذاب بنی ہاشم کی حمایت کی پرواہ میں دنیا طلبی کرتا ہے، اور سب اس کے مقابلے کے لیے متحد ہو گئے۔ مختار کو اس کا علم ہوا تو اس نے اجمیوں سے کہا کہ عرب صرف تمہاری وجہ سے میرے خلاف ہو گئے ہیں، اس لیے تم کو وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور انہیں لے کر عربوں کے مقابلے کے لیے نکلا، اور عین موقع پر اس نے بعض قبائل عرب کو بھی ملا لیا۔ اس لیے عرب شکست کھا گئے اور ان کی بڑی تعداد قتل و گرفتار ہوئی۔ مختار نے سب قیدیوں کے سر قلم کروا دیے۔ انہیں شکست دینے کے بعد کوفہ کے عرب عمائدہ شرفاء کو چن چن کر قتل کروانا شروع کیا، اس لیے یہ لوگ بھی بھاگ بھاگ کر بصرہ پہنچے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ان کی جانب سے بصرہ کے والی تھے، فریاد کی کہ اس کذاب نے ہمارے اچھے لوگوں کو قتل کیا، ہمارے گھروں کو ڈھا دیا، ہمارا شیرازہ دھرم بھرم کیا، اجمیوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا، ہمارا مال ان میں لٹایا، آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مختار مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حریف ہی تھا۔ عربوں کا سہارا پا کر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اپنے نامور سالار محلب بن ابی صفرہ کو، جو خارجیوں سے برسرے پیکار تھے، واپس بلا کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مختار کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے ایک افسر احمد بن محیط کو 60,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ دوسری طرف سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فوجیں لے کر نکلے۔ مدار میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک خون ریز معرکہ کے بعد ابن سلیط نے شکست کھائی، اس کی فوج کا بڑا حصہ برباد ہو گیا، باقی حصہ کوفہ کی طرف لوٹ گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاقب کرتے ہوئے کوفہ تک چلے گئے۔ بہاولہ تاریخ اسلام جلد 1 صفحہ نمبر 220 تا 221۔ مختار کا قتل کس طرح ہوا؟ احمد بن سلیط کی شکست کے بعد مختار، جو کہ کوفہ ہی میں موجود تھا، خود مقابلے میں آیا، لیکن اس نے بھی نہایت فاش شکست کھائی اور اس کی فوج بری طرح مقتول ہوئی اور پسپا ہو کر کوفہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کر لیا۔ کامل 4 مہینے تک محاصرہ قائم رہا۔ مختار نے جب دیکھا کہ رہائی کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے تو وہ جان پر کھیل کر نکل آیا اور اپنے متعمل علی امیر سعد بن مالک کلبی سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دین کے لیے نہیں بلکہ حسب کے لیے آخری مقابلہ کریں۔ ناظرین، یہاں پر اس بات کو نوٹ کیجیے گا
کہ یہ مختار کے الفاظ ہیں کہ اب ہم دین کے لیے نہیں بلکہ نسب کے لیے مقابلہ کریں۔ اس وقت صاحب پر اس کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ انہوں نے کہا، دنیا تو اب تک یہ سمجھتی تھی کہ تم دین کے لیے یہ جابازی دکھا رہے ہو۔ مختار نے جواب دیا، نہیں، میری عمر کی قسم، یہ سب محض حصول دنیا کے لیے تھا۔ سامعین، یہ الفاظ بھی مختار کے نوٹ کرنے والے ہیں کہ اس نے اپنی عمر کی قسم کھا کر کہا کہ نہیں، یہ سب محض حصول دنیا کے لیے تھا۔ مقصد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنا بظاہر یہ اپنے لیے ایک راستہ بنا رہا تھا، کیونکہ اس کا مقصد حصول دنیا اور ایک طرح کی سیاست تھی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا۔ آگے ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ شام عبد الملک کے پاس ہے، حجاز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ہے، بصرہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر حکومت ہے، عروس پر نجدہ ہروری قابض ہے، اور خراسان پر عبداللہ بن حازم کا تسلط ہے، اور میرے حصے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں نے بھی قسمت آزمائی کی، لیکن خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کی دعوت کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو حصول مقصد کا آلہ بنایا۔ بہاولہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 313۔ اس کے بعد اپنے خاص دستے کو لے کر مختار ثقفی باہر نکلا اور بڑی شجاعت و پامردی کے ساتھ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، لیکن اب اس کی قوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس کو شکست ہوئی اور اس کا حفاظتی دستہ پسپا ہو کر کیسر امارت میں داخل ہو گیا۔ لیکن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں نے مختار کو داخل نہ ہونے دیا۔ وہ چند سو آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر کے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ مختار کے بعد اس کے قوت بازو ابراہیم بن مالک ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور عراق پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گیا۔ بہاولہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 314۔ یہ تھا مختار ثقفی، اور یہ تھی اس کی منشا کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بظاہر چن چن کر قتل کیا، لیکن اس کا مقصد جو کہ اسی کی زبان اور حوالوں کے ساتھ ثابت ہے، حصول دنیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو مختار کے بارے میں مکمل ویڈیو دیکھنی اور سننی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ جلد وہ بھی لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔